بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے، بلکہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ قاضی فیض صاحب نے سپریم کورٹ میں جب آج بحیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان قدم رنجہ فرمایا تو آتے ہی انہوں نے جو استقبال میں کھڑے تھے ان سے بہت زیادہ گپ شپ لگائے بغیر فل کورٹ میٹنگ بلائی اور اس کے اندر کچھ رہنما اصول تعین کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز کی ہیئرنگ لگا دی۔ سارے ججز سے اتفاق رائے کے ساتھ فل کو بٹھا دیا۔ یہ بات ایگزیکٹلی قاضی فیض صاحب جب سے یہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، تو انہوں نے اس کے اوپر یہی کہا تھا کہ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا تو سپریم کورٹ کا جو کام ہے اس کی حیثیت لیجٹیمیٹ یا ڈی جورو یا ڈیفیکٹو ہوگی، یا ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا۔ اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ جیسے ہی پریکٹس پروسیجر بل آیا تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو ایک سمری ٹرائل کے ساتھ، بالکل ایک سرسری ٹرائل کے ساتھ اس کو معطل کر دیا گیا، اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ ویسے تو ہم نے انتہائی مضحکہ خیز اور مزاحیہ پروگرام کی ہے، لیکن یہ جو بہت بڑے کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنا جو نام ان کا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، عمر عطا بندیال صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس کو ملتوی کر دینا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کو معطل کر دینا، یہ تو ہو سکتا تھا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو وہ ٹرائل کرتے اور اس کے بعد اس کی پوری تفصیل سے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کا ٹرائل ہوتا، فل کورٹ بیٹھتا اور پھر اس کو معطل کیا جاتا۔ اب جب کیا گیا تو مختلف ججز کی مختلف جب اوپینین آئیں تو جو کورٹ ہے وہ مختصر ہوتا گیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو بھی کورٹ بناتے ہیں فرض کیا، پہلے تو اول تو بات ہے کہ پہلے دفعہ سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا ہے، جتنے بھی ججز ہیں 14 یا 15 یا 16 وقت تھے، سارے بیٹھتے، اور اس کے بعد جیسے قاضی فیض صاحب آج اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ اٹھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 3 اکتوبر تک ملتوی اس لیے کرنا پڑا ہے کہ اٹارنی جنرل آج ایک بہت امپارٹنٹ قومی مسئلے کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی وہ انڈیا کے اور ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس کے لیے ان کو جنیوا جانا ہے، کل کیس لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف جیسے منصور علی شاہ صاحب کو بھی شاید کوئی امریکہ جانا ہے جو ان کی پہلی کمٹمنٹ ہے، تو اس لیے ان کو اب مجبوری کے طور پہ ان سب کی واپسی کے انتظار تک شاید منگل تک ملتوی کرنا پڑا ہے، وگرنہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا کہ آتے ہی انہوں نے اس کے اوپر ہیئرنگ کی اور شام 6-6:15 بجے تک ہیئرنگ جاری رکھی گئی۔ وہ تو میرا خیال چاہتے تھے کہ 8 بجے تک ہو، لیکن جب دیکھا کہ ختم، اور انہوں نے صبح کہا تھا کہ ہم رات 8 بجے اس پہ فائنل کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جسٹس جو ہریڈ ہوتا ہے یا جلدی کی جو جسٹس ہوتی ہے وہ جسٹس نہیں ہوتی، انجسٹس ہو جاتی ہے، چنانچہ انہوں نے جب دیکھ ختم نہیں ہو رہا تو پھر وہ 6-6:15 بجے انہوں نے کیس کو ملتوی کر دیا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ 4-5 دن پہلے جب قاضی صاحب فیضی صاحب کہ یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اور عمر عطا بندیال صاحب اپنے الوداعی تقریبات میں شریک ہو رہے تھے، اور آخری دن جو جمعے کے دن ان کا افیکٹو تھا، ان کے عدلیہ کا دن تھا، اس دن بھی انہوں نے نیب امینڈمنٹس بل ہیں اس کو اڑا کے گئے، اور 2 کیسز جو انہوں نے غیر معینہ مدت کے ملتوی کیے ہوئے ہیں، ایک ملٹری کا اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز، اور تیسرا نیب، وہ جان کے قاضی صاحب کے لیے چھوڑ کے گئے۔ میں پہلے 2 کہتا تھا کہ، اور یہ تیسرا بھی تھا۔ اب اس کے اندر جو دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے تو سوچا، اس کے 2 وجوہات تھی اس کو ملتوی رکھنے کی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مزہ لئی آئی تھا، اور انہوں نے کہا جب تو میں چیف جسٹس ہوں میں تو انجوائے کر کے جاؤں۔ اب پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا اس کے نقصانات ہوں گے کہ جب اگر انہوں نے کیس اڑا دیا تو آیا جو
ڈسیزن وہ کرتے رہے، ان کے بینچز کرتے رہے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال سے ہم دو چار ہیں، اور اگر ان کو کنڈون کیا جائے گا تو وہ کیا اس کی صورتحال ہوگی؟ تو پتہ نہیں ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا ہے، اتنا بڑا کرائسس کریٹ کر گئے ہیں کہ آپ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ جی چونکہ اس کے اندر اختیارات تو چیف جسٹس کے کنٹین کیے گئے تھے، ایک بادشاہ سلامہ چیف جسٹس جو پچھلے تقریباً 9 سال سے عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کی طاقت کو اپنے ذاتی اپنے 2 ممبر بینچ یا 3 ممبر بینچ کو استعمال کرتے ہوئے پورے پاکستان کو انہوں نے ایک ہوسٹیج رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیارات ہر کوئی چاہتا ہے بڑے ہوں، لیکن آج کے جو مقدمہ جو کیس سن رہے ہیں، اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اپنے ہی اختیارات جو ہیں وہ کہیں گے مجھے نہیں چاہیے، اور یہی آج کیس کی ساری لب لباب تھی۔ اس کو آگے چلانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میرا خیال 3-4 فکرے میں کہتا جو شیخ رشید صاحب کو کل جو ہے گرفتار کر لیا گیا، کوئی انہوں نے کرائے کا مکان لیا ہوتا ہے اسلام آباد کی سوسائٹی میں، اور وہاں جا کے وہ برا جمان تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مخبری ہو گئی اور وہ وہاں سے پکڑے گیا۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے بطل حریت نہیں تھے کہ وہ کوئی ریزسٹ کرتے یا وہ اسے بھاگے پھر رہے تھے کہ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، وہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرف ان کی سیاست تھی اور ایک طرف ان کی عقیدت تھی یا ان کا فقہ تھا۔ ان کی سیاست جو تھی وہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی، اب وہ ان کو ایسے موقع پہ سامنے آئی کہ جب عمران خان صاحب کو خیر آباد، ان کو شیخ رشید صاحب کو خیر آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب ان کی مقبولیت کو وہ پہ ان کی رال ایز اے سیاستدان جنہوں ایم این اے بھی بننا ہے اور جس کو وزیر بھی بننا ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت پر رالیں ٹپکنا بنتا ہے اور اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا بنتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کے کام ہے کہ ایک طرف سیاست، ایک طرف پنڈی بوائے۔ اب پنڈی بوائے کی حیثیت سے وہ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ میاں نیڑے کہ گھسن نیڑے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو بیچارے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ 2016 میں دھرنے پہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو کیسے موٹر سائیکلوں میں بھاگے پھر رہے تھے اور اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے تھے کہ اب ان کی صحت یقیناً اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جیل بھگتے ہیں۔ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ کرے کہ ان کو ضمانت جلدی مل جائے، کیونکہ یہ صحت کا تقاضا۔ میں تو اس لیے پرویز الہی صاحب میرا کو لینا دینا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ پرسوں میں ATC کورٹ جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس میں گیا، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ محمود رشید صاحب، اعجاز چوہدری صاحب اور یاسمین راشد صاحب کو عدالت میں لایا جا رہا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ میری یاسمین راشد صاحبہ سے اور محمود رشید صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے ایک تو بڑا اچھا لگا کہ دونوں بڑے ہائی اسپرٹ میں تھے۔ اعجاز چوہدری صاحب بدقسمتی تھے، وہ ابھی پہنچے نہیں تھے، کسی وجہ سے ان کا آنا نہیں بن پڑا، تو ان سے تفصیل سے میری ملاقات ہوئی۔ تو مجھے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہوئی کہ ایک یاسمین راشد صاحبہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ ٹی وی پروگرام میں کہتا ہوں کہ ایسے یقین آؤ کہ ہمیں خود بحیثیت ایک جو قوم ہے یا نظام ہے، مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک صحت ہے نہیں، کون سے کوئی انہوں نے کوئی آپ نے سلطان ڈاکو پکڑ لیا، یہی چودھری پرویز الہی صاحب جن کو کہنا چاہیے نیب کے اربوں کے کیسز تھے، اور جب آپ کی سہولت تھی تو ان کو جو ہے آپ نے تخت پہ بٹھائے رکھا۔ اب آپ لوگوں کی سہولت ختم ہو گئی ہے اور ایک ہواؤں کا رخ بدلا ہے، تو بیچارے 78-80 سال کے بندے کو آپ جو ہے گھسیٹ رہے ہو۔ پتہ نہیں، مجھے آج بھی نہیں پتہ کہ آج ان کی بروز سوار عدالت کو بیل ہوئی ہے نہیں ملی۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے کینسر سروائیور ہے، بری حالت سے کیمیو کرانے کے بعد جو کینسر کے لوگوں کو پتہ ہے کیا فائدہ، آپ کو کیا اس ملے گا؟ جی اگر اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے تو لے لیں یا نہ لیں، وہ ظاہر ہے اسٹیٹمنٹ دینے میں تیار ہی نہیں ہے کوئی ان میں سے کوئی بھی۔ فردوس شمیم نقوی کو اسی طرح آپ نے خراب کیا۔ تو یہ جتنے بندے آتے ہیں جن کی عمریں ہیں وہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک لڑکا بچہ ہے عباد فاروق، اور جب اس نے کیا ہے کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، وہ ملٹری کورٹ کی ٹرائل کر رہا ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کا 9:30 بجے جنازہ ہے، میں بھی انشاءاللہ اس جنازے میں ضرور اٹینڈ کروں گا، لیکن عباد فاروق صاحب کو اس جنازہ اٹینڈ کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ ویسے اسی فیملی مل رہی ہے، ملٹری کورٹس میں ہے، جو مجھے میرے بیٹے سے جو حسان کی جو سہولت نہیں ہے، جو میں کہتا رہتا ہوں، وہ ان سب بچوں کو سہولت ہے سوائے 2 بندوں کو، ایک حسان خان کے لیے اور حسان صاحب کے ساتھ ان کا ایک دوست جو تھا جو لائر تھا حیدر مجید، اس کو نہیں ہے۔ تو بہرحال شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کی صحت کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جی ان کو میرا خیال ہے کہ
کیا ان کو پکڑ کیا کریں گے؟ کیا پروو کرنا ہے؟ نہ ان کے پکڑنے سے کسی کو کوئی نقصان ہوگا یا ڈر لگے گا، نہ تحریک انصاف کے اندر کوئی ارتعاش پیدا ہوگا۔ تو بہرحال باقی تو جو اس وقت جب مائٹ حکومت کر رہا ہو تو آپ کے پاس بڑا کم گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ جو ہے آپ کسی دوسرے زاویے سے کریں، ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل ٹاپک، اب قاضی صاحب جو ہیں، میں یہ کہوں کہ آج قاضی صاحب نے یہ کیس سن کے ایک کھڑاک کیا ہے، یہ قاضی صاحب کا کھڑاک ہے تو بڑا روڈ سے لفظ، لیکن یقین جانو کہ میں تو چونکہ ان کا بڑا ہی ایڈمائرر ہوں، ان کا بڑے عرصے سے قاضی صاحب کا انتظار کر رہا تھا کہ قاضی صاحب، بھائی میرے وجدان کہتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے اس ملک میں آئین کو اس سے بڑا محافظ نہیں ملا۔ میں یہ بات اللہ کرے کہ مجھے اپنے الفاظ کا میرا پاس ہو جائے کہ اگر ہم آئین جو تھا، حالانکہ اس وقت تو خیر آئین ایسا تھا کہ وہ ڈکٹیٹر نے ایوب خان نے اپنے مطابق بنایا تھا، تو جسٹس کارنیلیس اس آئین کے اندر بھی ایک مقام پیدا کر گیا اور بڑے بڑے فیصلے کیے۔ جماعت اسلامی پہ جب ایوب خان نے قدغن لگائی، بین کرائی، تو جسٹس کارنیلیس نے، جو کہ ایک کرسچن تھے، انگریز جج تھے، جو کہ جنہوں نے آپٹ کیا پاکستان میں رہنا پسند فرمایا، انہوں نے بڑے کمال کے فیصلے کیے۔ بلکہ وہ جسٹس منیر کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر ایک ممبر جج تھے، ان کے اختلافی نوٹ ہے، بڑی دیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ تو یہ قاضی فائز حسن صاحب، یہ اس کے بعد شاید اتنا بڑا جج آ رہا ہے، جو بندہ آج پریکٹس پروسیجر بل جو ان کی طاقت کو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو قاضی صاحب نے یہی کہا ہے کہ مجھے نہیں بادشاہوں والی طاقت چاہیے۔ انہوں نے بلکہ کہا، اس نے کہا یہ تو ایک چیف جسٹس یہ کہے کہ میں نے کیس کا فیصلہ نہیں کرنا 10 سال تک، کہ میرا کیس میری مرضی، جیسا کہ انہیں پریکٹس پروسیجر بل میں کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، ملٹری کورٹ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، تو اس نے کہا جی یہ میرا کیس میری مرضی، میں کسی کی نہیں مانتا ہوں، میں اپنی مرضی کروں گا، میں اپنی پھر جیسے احمد اللہ صاحب بھی میری توقعات کے مطابق جو ہے وہ ظاہر ہے میری توقعات کیا، وہ ہیں ہی بڑے لوگ، یہ سارے منصور علی شاہ صاحب، عطا من اللہ صاحب، یہ سارے بڑے لوگ ہیں، تو اور بڑے بڑے لوگ ہیں سپریم کورٹ کے اس بینچ میں کے اندر۔ تو عطا من اللہ صاحب نے کہا کہ 17 بندے جو ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ 66 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا، یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ان کے لیے ہم کیا قانون بنائیں یا کس قسم کی عدالت بنائیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات طے ہے کہ حکومت سازی، فیصلہ سازی، قانون سازی عوام کے اپنے منتخب کیے نمائندے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ عوام کی رائے ہوتی ہے، اور یہی آئین پاکستان ہے، اور اس کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے۔ اب کئی چیزیں جو منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، جنہوں نے فوراً بعد چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بننا ہے قاضی صاحب کے ساتھ اگلے سال، اور پھر منصور علی شاہ صاحب کے بعد منیب اختر صاحب نے بننا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو شاید یہ بھی طلب ہو کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کے حصے دار رہے ہیں، یہ جو کام کرتے رہے، جب بندیال صاحب کے دائیں اور بائیں جو منکر نکیر بیٹھے ہوتے تھے، یہی ہمارے 2 جج صاحبان تھے، اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، یہی مانیٹرنگ ججز تھے، یہی لوگ جو تھے پیناما کے اندر تھے، اور یہ اس وقت تو منیب اختر شاید پروموٹ انہی دنوں ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے جو تھے یہ پیناما کے اندر عمران خان صاحب کو صادق امین کرنے والے، یہ سارے کا سارا وہی کرو تھا، وہی آ رہا ہے، تسلسل آ رہا ہے، سابق ثاقب نثار صاحب کا، اور اس کے بعد کھوسا صاحب کا، اور پھر ہمارے جو ہے عمر عطا بندیال صاحب، وہ کہتے ہیں جی مجھے اختیار نہیں چاہیے۔ اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کہتے ہیں نہیں، ابا نہیں، یہ اختیار آپ کو دینے ہیں، زبردستی دینے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سے مشگافیاں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک بڑا دلیل ہے دور سے منیب اختر صاحب کہ اگر اگلی پارلیمنٹ آ کے تو اختیارات جو ہے جج کو دوبارہ واپس کر دے تو کر دے، آپ کی قسمت، آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ کو یہی اختیارات چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چیف جسٹس جو ہے پوری سپریم کورٹ کے 17 ججز پہ بھی قبضہ کر کے، اور کس طریقے سے ایک اس کا وہ غلط استعمال ہوا کہ پورے چاروں طرف روشن ہو گئے۔ مطلب اتنا بڑا آدمی عمر عطا بندیال صاحب کیوں آج ان کی بے توقیری ہو رہی ہے؟ اتنا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اتنا میں کہتا ہوں اتنی تعریف تھی ان لوگ اس کے بارے میں، جو ان کے ساتھ پڑھے وہ ان کے گن گاتا تھا، جو ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ پریکٹس کی ہے وہ ان کے بارے میں
زمین آسمان انقلابیں ملاتا تھا. جنہوں نے ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں بینچ کیے ہیں یا ان کے سامنے پیش ہوئے وکیل یا مقدمات بھگتے ہیں, جن لوگوں نے اپنے سارے لوگوں کی متفقہ رائے تھی کہ بہت بڑا جج ہے. اب پتہ نہیں کیا اللہ کی مار پڑتی ہے, کیا کس کی کیا مجبور ہوتی ہے, کون کون سے لوگ ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جب ریاست وغیرہ سامنے آتی ہے تو یہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے. بارہ قاضی صاحب نے آج کئی مثالیں دی. ریکو ڈک کے بارے میں کہا کہ 6.5 ارب کا نقصان پاکستان کو بھرنا پڑا ہے اس وجہ سے کہ بینچ کے 2 بندوں نے فیصلہ کیا, اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ریکو ڈک کا کینسل, ہم کانٹریکٹ کینسل کرتے ہیں. پھر رینٹل پاور, پتہ کیا کیا نہیں ہوا جو ان لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا, کیونکہ بینچ جو تھے وہ 2-3 بندوں نے انہیں اپنی مرضی سے چیف جسٹس بناتے تھے, اور یہ سارے ایسے وہاں بیٹھے تھے کہ خدا نظر آتا تھا. صرف ایک جگہ نہیں جاتے تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف, جیت کی طرف, ہمارے جو جرنیلوں کی طرف ان کی کبھی توجہ نہیں کی. لیکن باقی مجال ہے, انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو پیس کے رکھ دیا, گھر حکومتوں کو بھیج دیا. یوسف زرگلانی گھر چلا جائے, کیوں ہم چاہتے ہیں. پر دیکھ لیں اس کورٹ میں کتنے جج ہو گئے, 4-5. نواز شریف صاحب گھر چلا جائے. کتنے 5 ججز نے فیصلہ کیا کہ جو بندہ ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ عوام کو منتخب وزیر اعظم ہے, اللہ کا ہمارے, میں کہتا ہوں کہ اب ان کے لیے تو میں بد دعا نہیں کر سکتا, اپنے لیے میں کر سکتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ میں کیا ہمارے اوپر آزمائش ہے, کیا قہر ہمارے اوپر آئے ہوا ہے کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کو گھر بھیج رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف کو بلا لیا, اسے کہا بتاؤ تمہیں نہ بھیج دے. یہ کوئی اللہ میاں ہے ہر بندے کو. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتا رہے تھے کہ جب ثاقب نثار کو انہوں نے کہا جی میں ان کے چیمبر میں گیا کہ ہم نیب قوانین کی ترمیم چاہتے ہیں, کہتے میں اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. یعنی کہ تم کون ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو. آج یہی اجاز الحسن صاحب اور میر صاحب جو ہے اس کو پلیڈ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمان ہے اس کی بے توقیری جو ہے سپریم کورٹ کا اختیار ہے. پارلیمان سپریم کورٹ کا کچھ نہیں کر سکتی. بھائی آپ کو طاقت کس نے دی ہے؟ یہ آئین کیسے بنا ہے؟ یہ پارلیمان نے بنایا ہے, عوام کے نمائندوں نے بنایا ہے. آئین کے اندر تو یہ چیز درج نہیں ہے, پریکٹس پروسیجرز. یہ تو قانون ہے, قانون بھی آپ پارلیمنٹ بنانے اکثریتی رائے کے ساتھ. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ قاضی صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. اسی دوران انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کا ایک سیسی ریمارکس دیا لیکن بڑا میننگ فل تھا کہ میں نے اس کے بارے میں جب ملٹری کورٹس کا کہا گیا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی. اب یہ ملٹری کورٹس کے لیے بھی ایک خوش آئند ریمارکس ان کا کہ جو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو ان کو بلا ہی کہنا چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک ٹگ آف وار انہیں کہیں جی کہ یہ قاضی فیصلہ صاحب بتا دیں کہ چونکہ اس کی آئینی گنجائش نہیں ہے تو اٹارنی جنرل کو کہیں کہ ان کو کہیں کہ یہ آرام سے خود ہی واپس لے لیں ایز اے گڈ ول جیسچر, تاکہ قاضی فیصلہ صاحب کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. آپ حقیقت ہے کہ ایسے کام پہ انسسٹ کریں گے ان کا فائدہ ہوگا نہیں, اور آپ کو پھر مجھے لگتا ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ جنوری فروری میں قاضی فائزہ صاحب آپ کے لیے سوہان روح نہ بن جائیں اور آپ ان کو نکالنے کا بندوبست نہ کریں. بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے. قاضی فائزہ نے بہت اچھے طریقے سے جو توقعات تھی, کم از کم آج کا دن کا ایک ایک لمحہ جو ہے شام تک جب تک کورٹ بیٹھے اس کے مطابق تھا. البتہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگلے 6 دن چونکہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت تک کو بینچ نہیں بنے گے تو اگلے 6 دن سپریم کورٹ کام نہیں کرے گا, یا جو پرانے بینچز ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے یا اپنے کیس سن رہے ہوں گے. اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. آئے چیمبر میں ججز کام کریں گے اور وہاں کچھ مقدمات کے فیصلے کریں گے. ایک بڑا ایک عجیب و غریب چیز ہے. مجھے قاضی صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی جب وہ یہ کہا ہم مان لیں کہ ہماری غلطیوں کا ہی شاخسان ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں, کوئی مان لے یا نہ مان لے میں آپ کو مان گیا ہوں. قاضی صاحب آپ حقیقت یہ ہے کہ باوجود ہے کہ بہت مشکلات ہیں آپ کی, اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے خود کچھ تھوڑی سی آپ نے ریجیڈیٹی نہ دکھائے. یہ آپ کو کوشش کریں گے ایسے لوگ کہ خام خواہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ سے ٹکرا جائیں. آپ تھوڑی بہت جو ہے گنجائش ضرور نکالیں گے, کیونکہ ہوا یہ کہ جب آپ نہیں نکالیں گے تو پھر ہمیں کہیں بہت بڑا جو ہے کسی ایمرجنسی کا یا کسی اور کا کہ ہم کسی بہت بڑے گڑھے میں نہ گر جائیں. بھائی آپ نے بڑے عقل کو, فہم کو, فراست کو انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ ملا کے چلنا ہے. وما علینا الا البلاغ.